آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ تحصیل بھوا اور اس کے مضافات کے عوام کے لیے ہے کہ یہاں پر ہر وقت ایم این اے ایم پی اے سلیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی ترقیاتی کام آج تک نہیں ہوا، نہ یہ کرتے ہیں۔ صرف وزیر اعلیٰ جب پنجاب عثمان گلزار صاحب ہوئے تو یہ تحصیل بھوا میں جو مین روڈ ہے نا دکانوں کے سامنے بنا ہوا، یہ تو انہوں نے بنایا ہے اور اس وقت یہ روڈ بنایا گیا تھا، ورنہ یہ اس کو بھی بننے میں نا ہماری زندگی گزر جاتی۔ یہ 2080 سے بعد میں بنتا جب تک ہم سب قبروں میں جا چکے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ لوگ آج بھی اپنے حق کا مطالبہ نہیں کریں گے، اپنے جگہوں کا چیزوں کا مطالبہ نہیں کریں گے، تو کوئی ایم این اے کو اپنی طرف سے ایم پی اے کو سر میں درد نہیں ہے کہ وہ آپ کا وہاں سے فنڈ لے آئے یا تقریر کرے یا کسی سے منظوری لے یا کچھ کرے۔ وہ تو کہتے ہیں چلو صحیح ہے، ہمیں تو ووٹ ہی ملنے ہیں نا 5 سال بعد، وہ ووٹ مل جاتے ہیں اور ہم لوگ تو خوش ہیں، وہ آرام سے دوبارہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی کس کے مخالف کبھی کوئی کس کے اب جو ہیں نا ہمارے ایم این اے ایم پی اے جو بھی اپنے مخالفین جو ان کے ایم این اے ایم پی اے ہوتے ہیں وہ سیاسی مخالف ہوتے ہیں، تو سیاسی مخالف اس وقت بننا چاہیے جب 3 مہینوں کا الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت آپ ایک دوسرے کو مخالف نعرے لگائیں، آپ ہر چیز کریں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو ایک ہی پیج پہ ہونا چاہیے، ایک پیج پہ ہو کر آپ عوام کی خدمت کریں، ایک پیج ہو کر آپ عوام کے ساتھ اکٹھے ہو کر ترقیاتی کام کریں تاکہ اپنا حلقہ ترقی یافتہ ہو۔ اب ہر وقت آپ لوگ ایک دوسرے کے مخالف رہے، عوام کا کوئی فائدہ نہ ہوا، تو پھر آپ کی اس مخالفت کا کیا فائدہ، پھر اس چیزوں کا کیا فائدہ اگر آپ ہر وقت مخالف رہے۔ تو یہ مخالفت چھوڑ کر عوام کی خدمت کو پہلی ترجیح ہونی چاہیے، سب سے اولین ترجیح عوام کی خدمت ہے، یہاں پر حلقے کی ترقیاتی منصوبے ہونے چاہیے۔ جب تک یہ حلقہ آپ کا ترقی یافتہ نہیں ہوگا تب تک آپ بھی اس علاقے میں سکون سے نہیں رہ سکیں گے، نہ لوگ آپ کے خوشحال ہوں گے، نہ لوگ آپ کو کوئی بھی پارلیمنٹ میں آپ کو اچھا کوئی نہیں کہے گا، آپ کو پنجاب اسمبلی میں بھی کوئی اچھا نہیں کہے گا کہ آپ کا حلقہ ایسا ہے وہاں پر کوئی سیوریج کا نظام ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو بھوا جو تحصیل ہے اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت جو چل رہا ہے سیوریج کا مسئلہ ہے، سیوریج کا جو پانی ہوتا ہے یہ بارشوں کا پانی یا گھروں میں سے نکلتا پانی وہ سب یہ ادھر ہی کھڑا رہتا ہے، ادھر ہی گلیوں میں گھوم گھوم کے سوکھ جاتا ہے اور کہیں نہیں جا سکتا، یہ گندے بدبو کے جو ہے تالاب بنے پڑے ہیں۔ اب آپ مجھے خود بتائیں جب ایسا ہوتا رہے گا تو پھر کیا فائدہ، پھر وہ ایم این اے ایم پی اے کا فائدہ۔ اب یہاں پر سب سے زیادہ مسئلہ سیوریج کا ہے اور سیوریج جب تک نہیں ہوگا تو لوگوں کا حالات یہاں پر دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ عوام کیا کرے، یہاں پر ہر وقت ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، جب بھی کوئی پیسہ بنائے گا یا کہیں سے پیسہ کما کر لائیں گے وہ پھر ایک دفعہ ہر وقت اپنے گھر پہ خرچہ کرتے رہیں گے۔ اگر سیوریج کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو بار بار لوگ اپنے گھروں پہ خرچے کرتے رہیں گے، اپنے دکانوں پہ خرچے کرتے رہیں گے اور سب کچھ یہیں پر ضائع ہو جائے گا۔ اب بھوا میں ہر وقت یہ پانی کے مسئلے ہر چیز کے مسئلے کیوں ہیں؟ اگر اس کو تو مسئلوں کو حل کرنا ہے تو ایم این اے ایم پی اے یہ حکومتی گرانٹی کرے گی نا، اور تو کوئی نہیں یہاں پر حل کرا سکتا۔ یہ اتنے بڑے بڑے جو نظام ہے یہ کون کرائے گا؟ یہ حکومت کا کام ہے، وہ کام کرے، حکومت کا کام ہے کہ سیوریج کا نظام کو بنائے۔ اب یہ جو شمال کی طرف ہے گنگ جا رہی ہے، گنگ یہاں سے سب پانی کو ایک جگہ پر کریں، اب ہر طرف سے بنا کر وہاں پر ڈالیں تو بہتر نہیں ہے کیا؟ خود بخود پانی نیچے چلا جائے گا، بھوا سے اوپر سے اس کو پکا کر دیں اور بھوا سے نیچے لے جا کر اس کو چھوڑ دیں، اب ہر طرف سے پانی اسی کے اندر جائے۔ ابھی شمال والی طرف تو یہ تو ہے ہی ہے، نالا تو خود ہی بنا ہوا ہے، قدرتی نالا ہے، خود بخود پانی جا رہا ہے، کوئی دور بھی نہیں لے کے جانا ہے اس گندے پانی کو۔ اگر وہاں پر جائے گا وہاں پر جا کر نیچے لوگ ان سے کاشتکاری بھی کریں گے اور ہر وقت وہ پانی ایک ہی جگہ پر جائے گا اور وہ سب زمین دوز ہونا چاہیے، وہ ان کے لیے گٹر بنانے چاہیے، ان کے لیے سارا نظام بہترین ہونا چاہیے۔ یہ 1 فٹ کی نالیاں کام نہیں آئیں گی، یہاں پر جہاں پر بھی یہ سولنگ وغیرہ کراتے ہیں 1 فٹ کی نالی لگا دیتے ہیں، وہ 1 فٹ کی نالی بھی آگے جا کے کسی نالی سے نہیں ملتی، وہ بھی جا کر راستے میں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ راستے میں سے چھوڑنے کا کیا فائدہ، راستے میں چھوڑ کر آپ کیا کریں گے؟ یہاں پر یہ ونڈا روڈ کے ساتھ ایک بنی ہوئی ہے، وہاں پر پکی انہوں نے بنائی ہے گلی، سولنگ کی ہے اور پانی وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے، وہ کہیں نہیں جا رہا ہوتا، وہ سارا دن وہیں پہ کھڑا ہے، ہر وقت یعنی کہ وہیں پر کھڑا ہے۔ جب اس کی نکاسی نہیں ہوگی تو پھر فائدہ کیا؟ پھر وہ پروجیکٹ بنانے کا کیا فائدہ جب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے زیادہ، تو پھر کیا فائدہ؟ لیکن یہ چیزیں نالی وغیرہ اس کا مستقل حل نکالیں، یہ چاند دینے کے لیے کام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہر طرف سے مسائل ہی مسائل سے گھرا ہوا یہ تحصیل ہوا تو یہ ایسا نہیں رہے گا۔ اب عوام کو چاہیے کہ وہ اس بات کو دیکھیں، اگر یہ لوگ آپ کا کام نہیں کرتے تو آپ کو بھی چاہیے، آپ لوگوں کا حق ہے نا آپ کے پاس، آپ نہ دیں اور کسی کو نہ دیں، پھر پتہ چلے گا کہ کون آپ کے جب یہاں سے کوئی سلیکٹ ہی نہیں ہوگا، کوئی ممبر بھی سلیکٹ نہ ہو،
کوئی بھی ایک ووٹ بھی آپ لوگوں نے نہیں دینا ان کو، گھر والے کم 5 ووٹ ہوں گے 10 ہوں گے، کتنے دیں گے ان کو گھر والے اپنے؟ تو جب وہ 5 ووٹوں سے سلیکٹ ہو کر جائے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا، پارلیمنٹ کو پتہ چلے گا، پنجاب اسمبلی کو پتہ چلے گا یہ کس وجہ سے ایسے آئے ہیں، یہ کون سا منہ اٹھا کر لائے ہیں 5 ووٹ لے کر، 10 ووٹ لے کر یا 15 ووٹ لے کر، تو تب یہ لوگ خود خراب